السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ نہیں، کبھی نہیں۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا سکتے۔ میرے گھر کے لاکر میں 1 لاکھ کے نوٹوں کی ایک گڈی بڑے عرصے سے رکھی پڑی ہے۔ میں اس کو چھوتے ہی گھبرا جاتی ہوں۔ یہ روپیے کسی ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے اپنی تنخواہ سے کچھ رقم پس انداز کر کے میں کمیٹی ڈالی تھی۔ سوچا تھا کہ ایک عام پہننے کے لیے سونے کا ایک ہلکا پھلکا سا سیٹ بنوا لوں گی، مگر جن دنوں یہ 1 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی، ایک اور ہی چکر چل پڑا۔ ان دنوں گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت نے مجھے خاصا بھوکلا کر دیا۔ میرے نئی نویلی دیورانی کے میکے والے، ہمارے محلے والے اور ارد گرد کے رشتے داروں نے تو جیسے تانتا ہی باندھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ دلہن رانی تو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے ہی رہی۔ یہ میری ہی اکیلی جان تھی جو اسکول کی نوکری، بچوں کی دیکھ بھال اور گھریلو امور کی انجام دہی میں پھنسی جا رہی تھی۔ ایسے میں کوئی نہیں تھا جو ہمدردی کے 2 بول کہہ کر ہی حوصلہ بڑھا دیتا۔ اوروں کو تو چھوڑیے، جب زندگی کا ساتھی ہی کوئی توجہ نہ دے تو کسی اور کا کیا گلہ کرنا۔ ان کا کام تو دفتر سے فرصت کے اوقات میں اخبار بینی ہی تھا۔ نہ جانے وہ مختلف اخباروں میں ایک جیسی خبریں پڑھ کر کیا کھوج نکالنا چاہتے تھے۔ میں اپنے مسائل ان حضرات کے پاس گوش گزار کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ ایک بار میں سر نوارے ہوں ہاں کرنے تک ہی اکتفا کرتے۔ ادھر میں بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔ نہ جانے امجد ایسے کیوں تھے؟ شاید اس لیے کہ دنیا میں ایک بھائی کے علاوہ ان کا کوئی قریبی عزیز نہ تھا۔ پچھلے سال والدین کے یکے بعد دیگرے جہاں فانی سے چلے جانے کے بعد انہیں مزید چپ سی لگ گئی۔ دوسری جانب میرا یہ حال تھا کہ گھرداری مجھے اس طور گھیرے رکھتی کہ اپنے شوہر کی ذات کے بکھرے گوشوں کو سمیٹنے کے لیے وقت کہاں سے لاتی۔ پھر آخر کار مولا کریم نے میری مشکل آسان کر دی۔ کسی جاننے والے کے توسط سے ایک گھریلو ملازمہ کا بندوبست ہو گیا۔ نذیرہ نے آ کر کچھ اس خوبی سے میرے بے ترتیب گھر کو سنبھالا کہ مجھے ذہنی تناؤ اور ہر وقت کی پریشانی سے نجات مل گئی۔ وہ صبح سویرے ہی پہنچ جاتی، میں بچوں اور میاں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی اور اتنے میں وہ رات کے برتن دھو ڈالتی۔ ہم سب آرام سے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے اور وہ جلدی جلدی بچوں کے اسکول کا لنچ تیار کر کے پیک کر دیتی۔ ہم سب اپنی گاڑی میں وقت پر سہولت کے ساتھ نکل پڑتے۔ دن بھر وہ گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی اور استری میں مصروف رہتی۔ اس نے میرے گھر کو چمکا کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو وہ کسی جادو کی چھڑی سے کم نہیں تھی۔ میں اسے ماہانہ تنخواہ کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے نوازتی رہتی۔ بیگم صاحب، ہماری بچی بیمار ہے، دوائی واسطے پیسے کوئی نہ، اس کا یہ کہنا ہوتا اور میں چپکے سے اس کے ہاتھ میں رقم رکھ دیتی، جبکہ میری دیورانی مجھے اکثر منع کرتی کہ میں نذراں کے نخرے اس حد تک نہ اٹھاؤں۔ بھابھی، ان کا کام کرنے والیوں کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ مختلف حلیوں بہانوں سے مالکوں سے پیسے بٹورتی رہتی ہیں۔ نئی دلہن کا کہنا بجا تھا، مگر میرا دل نذراں کے دھڑکنے سن کر موم ہو چکا تھا۔ اس کا میاں نشے کا عادی ایک بیکار مرد تھا۔ 4 اوپر تلے کے چھوٹے بچوں کے علاوہ وہ 2 سوتیلے بچے بھی پال رہی تھی۔ پچھلے چند روز سے اس کی نند کی شادی کا مسئلہ سر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے گھر میں 2 غیر شادی شدہ نندوں کے علاوہ دیور، ساس اور سسر بھی رہتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کا خرچہ نذرا، اس کی ساس اور نندیں گھروں میں کام کاج کر کے بامشکل پورا کرتی تھیں۔ سسر اور دیور کو جب کوئی مزدوری ملتی تو کر لیتے، ورنہ گھر میں پڑے اینٹھے رہتے۔ بہرحال گھروں میں کام کرنے والیوں کی کہانیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھ سے جہاں تک ہوتا، نیزا کے شکوے شکایت سن سن کر سر کھپاتی رہتی اور بعد میں کچھ نہ کچھ پیسے پکڑا دیتی۔ آخر کو وہ میری مددگار تھی۔ میری دیورانی نے تو شادی کے چند روز بعد اعلان کر دیا کہ وہ گھر کے اوپر والے حصے میں اپنا کھانا پینا الگ رکھے گی۔
میں بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کیونکہ اکٹھے رہنے سے کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات ہو جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ویسے وہ مزاج کی اچھی تھی، اکثر شام کو بن سور کر اپنے میاں کے ساتھ ہمارے ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ جاتی۔ ہم سب اکٹھے مل کر خوش گپیاں لگاتے اور چائے پیتے۔ دیورانی کی سج دھج اور زیورات کی نمائش نے میرے دل میں رکاوٹ کی ہلکی ہلکی آگ کو سلگا دیا تھا۔ اب نیزرا کے آ جانے کے بعد کچھ وقت مجھے اپنے لیے ملنے لگا تھا۔ میں نے جب بھی آئینے میں اپنے آپ کو غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ شادی کے 10 سالوں نے مجھے خاصا روکھا پھیکا بنا دیا تھا۔ دیور اور دیورانی جب میرے سامنے بیٹھے ضمنی پیار بھرے جملوں کا تبادلہ کرتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں والہانہ طور پر ایک دوسرے پر نثار ہوتے تو میں آنکھیں چرا کر امجد کی طرف دیکھنے لگتی، مگر ان کے چہرے پر کسی ہلکے سے جذبے کی رقم بھی نہ ہوتی۔ ان کی نگاہیں تو سامنے چلتے ہوئے ٹی وی کی سکرین پر جمی ہوتی۔ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ پچھلے ماہ جو 1 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی تھی، اس میں کچھ اور پیسے ڈال کر روز مرہ پہننے کے نئے سٹائل کا سونے کا ہلکا پھلکا سیٹ بنواؤں لوں گی۔ یہ بھی ٹھان لی تھی کہ اپنے سراپے اور لباس پر توجہ دوں گی۔ اسی طرح شاید ہم دونوں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں کچھ خوشگوار تبدیلی آئی۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد آخر میری محنت رنگ لے ہی آئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ کئی دنوں کی بحث کے بعد میں نے امجد کو منا لیا تھا کہ اتوار کو بچوں کے ساتھ ہم پارک جا کر پکنک منائیں گے۔ بچوں کی خوشی دیندی تھی۔ میں نے اسے روز اپنا بہترین سوٹ پہنا جس کے گلے میں سنہری دھاگے سے نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد امجد نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میں باہر گاڑی میں بچوں کو بٹھاتا ہوں، تم جلدی سے آ جانا۔ پھر وہ اچانک مڑ کر بولے، آج تو جناب کی سج دج ہی نرالی ہے، کیا خیال ہے پکنک کا؟ یہ پروگرام ہر ہفتے ہی بنا لیا جائے۔ میرا دل تو خوشی کے مارے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ بچوں نے باہر پورچ میں خوب ادھم مچا رکھا تھا۔ امجد پکنک کا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے اور ادھر میں نیزرا کو گھر کے کاموں کے بارے میں جلدی جلدی ہدایات دینے لگی۔ اچانک ہی نیزرا میرے قدموں میں گر گئی۔ بیگم صاحب، اللہ دا واسطہ مجھے 1 لاکھ روپے ادھار دے دسو۔ 1 لاکھ؟ نیزرا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اتنے پیسے میں نہیں دے سکتی۔ بیگم صاحب، قسمیں، میرا یقین کر لو، میرا بابا کہتا ہے کہ وہ اپنی دکان بیچے گا اور کچھ وقت کے بعد تساں کا قرضہ اتار دے گا۔ نیزرا کی زبان میں اردو اور پنجابی کی ہمیشہ ملاوٹ ہوتی تھی اور بعض اوقات مجھے سمجھنے میں مشکل آتی تھی۔ آخر قصہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں اتنے پیسے کیوں چاہیے؟ وہ، جی بیگم صاحب جی، میری نند کی شادی ہے۔ میری ساس نندیں مارتی ہیں، یہ دیکھیے جی نیل، یہ زخم دیکھو جو میں نے ان کی مار سے کھاوے ہیں۔ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور میں بے بسی سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہو کہ گاؤں کی زمین پیچھے ہم نے شادی کرنی ہے، پر بابا بولتا ہے کہ میں زمین نہ بیچاں گا، اپنی دکان بیچاں گا، لیکن اس کے پیسے ابھی نہیں ملیں گے، 3 4 مہینے بعد ملیں گے۔ بیگم صاحب، تسی پیسے دے دو، میں اللہ کی قسمیں واپس کرساں۔ باہر امجد ہارن پر ہارن بجا رہے تھے اور ادھر نیزرا کی رام کہانی جاری تھی۔ اچھا نیزرا، میں اپنے میاں سے پوچھ کر ہی بتا سکتی ہوں کہ پیسے دے سکتی ہوں کہ نہیں۔ میں نے گویا جان چھڑائی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ نیزرا نے میرے اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائی اور ہم سب ایک خوشگوار دن کا آغاز کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ امجد کے رویے میں اب خاصی مثبت تبدیلی آ چکی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے اپنے دفتر کی باتیں کر لیتے، اکثر مجھے اور بچوں کو باہر کھانا کھلانے بھی لے جاتے۔ اب ان کی طرف سے میں مطمئن ہونے لگی تھی، تو ادھر نیزرا کی التجاؤں نے میرا ناتا بند کر رکھا تھا۔ 1 لاکھ کوئی ایسی معمولی رقم نہ تھی کہ میں اسے ایسے ہی پکڑا دیتی۔ پھر بھی ایک آواز ایسی تھی کہ جو مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اس بے بس اور غریب عورت کی مدد کر دوں۔ ابھی میں اس گم گو کی کیفیت میں ہی تھی کہ ایک روز اس کی بیٹی سخت گھبرائی ہوئی آئی۔
وہ بہت جلدی میں تھی، اس نے بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے، وہ کام پر نہیں آ سکتی۔ 2 دن اس طرح گزر گئے۔ تیسرے روز میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ نیزرا کی بیٹی پھر آ گئی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ جی، میری ماں مر گئی، یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی بھاگ گئی۔ میرے ہاتھ میں جو برتن تھا وہ چھوٹ کر گر پڑا۔ نہ جانے کیسے میں نیزرا کے گھر پہنچی، حالانکہ اس کا گھر جس بستی میں تھا وہ ہمارے گھر سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کے ہجوم کو کاٹتی ہوئی میں اس چارپائی کے پاس پہنچی جس پر نیزرا کی میت پڑی ہوئی تھی۔ اف خدایا، میں وہ منظر کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ میں پہچان نہیں پا رہی تھی، پر وہ نیزرا کی لاش ہی تھی، مگر جلی ہوئی تھی۔ میں چکرا کر نیچے گر پڑی۔ وہاں موجود عورتوں نے مجھے سنبھالا اور پانی میرے منہ پر چھڑکا۔ جب میرے حواس کچھ درست ہوئے تو میں نے پاس بیٹھی عورتوں کی باتوں پر توجہ دی۔ ان کے بیان کے مطابق اس کی ساس اور نندوں نے مل کر مٹی کا تیل چھڑک کر اسے آگ لگائی تھی اور محلے بھر میں مشہور کر دیا تھا کہ تیل کا چولہا پھٹنے سے آگ لگی تھی۔ جو قصے، کہانیاں اور خبریں ہم اخبارات اور رسائل میں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے تھا۔ یہ حقیقت اتنی اندھوناک ہو سکتی ہے، میرے تصور میں ہی نہ تھا۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کا 1,00,000 روپے کا کیا کروں۔ سونے کا سیٹ بنوا لوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔